إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک سورہ کریمہ جس کا نام ہمزہ ہے یا حطمہ ہے وہ تلاوت کی، اور آج ہم اسی سورہ کریمہ کے اندر انسانوں کے لیے کیا لیسنس ہیں، کیا پیغام، کیا دروس ہیں، وہ ہم بیان کریں گے۔ آج اس جمعے میں آپ کے علاوہ اس عظیم الشان درسگاہ کے عالمیت اور فضیلت کی طالبات کا ایک جم غفیر اور معلمات کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، لہذا ہم اس سورہ کریمہ کی تفسیر ان کے علمی لیول کے اعتبار سے، یعنی ان کی علمی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بیان کریں گے۔ لہذا کچھ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ بھی آئیں تو برداشت کر لیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہاں ویلن ہے، ویلن، اس کو کلمہ وعید کہا جاتا ہے۔ کہتے ویل لک، ارے تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہلاک ہو، تو تباہ و برباد ہو جائے، تو جہنم میں چلا جائے، اس کا مطلب ویلن کا مطلب یہ کلمہ وعید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جن لوگوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے
ان کے اندر کوئی خاص بری صفت ہوگی، تبھی تو یہ کلمہ وعید لایا گیا، دیکھ تیرا بیڑا غرق ہو، ستیہ ناس ہو تیرا۔ اور کہا جاتا لکل ویلات، تیرا ستیہ ناس ہو، جیسا کہ امرؤ القیس نے کہا وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْوَيْلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِ، تیرا ستیہ ناس ہو، تو لگتا ہے پیدل کر دے گا۔ یہ ویلون کا مطلب ہے۔ اور اس لفظ سے قرآن حکیم کی صرف 2 صورتیں شروع ہوتی ہیں، ایک یہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور ایک صورت اور بھی ہے سورۃ تطفیف وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، ستیہ ناس ہو ان لوگوں کا جو پیسہ پورا لیتے ہیں اور تول کم دیتے ہیں، جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں۔ سبق یہ ملا کہ 2 چیزیں انتہائی خطرناک ہیں، ایک تطفیف یعنی پیسہ پورا لے کر تول کم دینا، وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، تو وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ جہاں آیا ہے وہاں اموال الناس کا بیان ہے، لوگوں کے مالوں کا بیان ہے، اور اس سورہ کریمہ میں من اعراض الناس، لوگوں کی آبرو اور عزت کا بیان ہے۔ اللہ، یعنی فلا تقترب منہما، ایک تو لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانا نہیں، قریب نہیں جانا کہ پیسہ پورا لو تول کم دو، اور دوسرے لوگوں کی عزتیں مت اچھالو۔ مومن کی عزت اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، کسی مومن کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ لفظ 2 جگہوں پر آیا ہے، ایک سورہ مطففین سورہ تطفیف میں وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، وہاں تعلق اموال الناس سے، لوگوں کے مال سے، اور سورہ ہمزہ میں وَيْلٌ آیا ہے، اس کا تعلق اعراض الناس سے ہے، لوگوں کی آبروؤں سے اور لوگوں کی عزتوں سے۔ تفصیل آگے آ رہے ہیں۔ طالبات اور معلمات دھیان دیں کہ یہاں پر ویلن مبتدا ہے، اور مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن ویلن تو نکرہ ہے، تو اس کا مبتدا بننا کیسے صحیح ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس لفظ کا مبتدا بننا صحیح ہے جو لفظ اپنے اندر دعا یا بد دعا کا مفہوم لیے ہوئے ہو، یعنی کونہ یا کونہ دعاء علیہم، ایسے لوگوں کے اوپر بد دعا ہے، تو بد دعا کی وجہ سے اس لفظ کا مبتدا بننا صحیح ہے، اس لیے کہ یہ لفظ بد دعا کے اوپر دلیل ہے۔ تو جو لفظ اپنے اندر بد دعا کا مفہوم رکھتا ہو وہ نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بن سکتا ہے، اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ اس لیے کہ کوئی طالبہ سوال کر سکتی ہے کہ یہاں ویل نکرہ ہے اور نکرہ تو مبتدا بنتا نہیں ہے، یہاں مبتدا کیسے بن گیا؟ جواب اس کا وہی ہے کہ اس لفظ کے اندر بد دعا کا مفہوم ہے، اور جس لفظ کے اندر دعا یا بد دعا کا مفہوم ہو وہ نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے بھی یہ کہنا انتہائی شنیع ہے اور اس انتہائی خراب بات ہے کہ تیرا ستیہ ناس ہو۔ کن لوگوں کا ستیہ ناس ہو، کن لوگوں کی تباہی ہو؟ جن کے اندر 3 صفتیں ہیں۔ من اتصف بهذه الصفات الثلاثه وهي الحمز
واللمز وجمع المال والانشغال به عن ذکر الموت وما بعده فمسیر هذا. جس آدمی کے اندر 3 صفتیں ہوں، 3 عادتیں ہوں اور 3 باتیں ہوں تو اس کا یہی انجام ہے جو انجام اس سورہ کریمہ میں بتایا گیا ہے، اور وارننگ دی گئی ہے کہ خبردار خبردار، یہ 3 چیزیں، یہ 3 عادتیں جو انتہائی بری اور قبیح ہیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر تم نے ان تینوں بری عادتوں کو اپنایا تو انجام کیا ہے آگے بتایا گیا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 صفات: الحمز، دوسرے اللمز وجمع المال والانشغال به عن ذکر الموت وما بعده. حمز کا مطلب ہوتا ہے العیب فی غیبۃ فی الغیب، پیٹھ پیچھے کسی کی عزت اچھالنا. آپ وہاں موجود نہیں ہیں اور لوگ آپ کی عزت اچھال لیں، تو پیٹھ پیچھے کسی کی عزت اچھالنا یہ حمز ہے. آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو العیب فی الغیب، پیٹھ پیچھے کسی کی عزت اچھالنا. ارے وہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، یہ حمز ہے. پیٹھ پیچھے کسی کی عزت اچھالنا یہ حمز ہے. اور لمز رو در رو، العیب فی المواجہۃ، سامنے آ کر کے بولنا تو کیا ہے، تو تیری یہ اوقات ہے، یہ ہے لمز. تو پیٹھ پیچھے کسی کی عزت اچھالنا یہ ہے حمز، اور منہ پر آ کر کے اس کو برا بھلا کہنا، اس کی عزت اچھالنا 4 آدمیوں کے سامنے، یہ لمز ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ستیہ ناس ہو، ہلاکت ہو ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے. یہ پیغام سمجھ میں آیا ہے؟ یہ دونوں باتیں بالکل نہیں ہونا. تیسری بات ابھی آگے آ رہی ہے. طالبات دھیان دیں، یہاں ہمزہ ہے اور لمزہ ہے. امام رضی جو نحو صرف کے بہت بڑے امام ہیں، وہ شرح الکافیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہمزہ ہے، ہمزہ تو ان صیغہ تفعل بضم ففتح ترید للمبالغۃ فی الفاعل. جی، اگر فعلو کے وزن پر، فعلن کے وزن پر کوئی صیغہ آتا ہے، فعلن، فعلن پہلے پر پیش ہو بضم ففتح، بعد میں فتحہ ہو ہے پیش ہو، میم زبر ما، ہو ما، تو گویا کہ پہلے پر ضمہ ہے اور اس کے بعد فتحہ ہے، زبر ہے، ہو ما ذل فعلن. تو اس وزن پہ اگر کوئی صفت آتی ہے تو ترید للمبالغۃ فی الفاعل، فاعل میں یعنی یہ حرکت کرنے والے کے اندر مبالغہ بتانا مقصود ہوتا ہے. مبالغہ کا کیا مطلب؟ وہ صرف ایک بار نہیں کرتا، ہمیشہ عادت ہی ہے اس کی کسی کی عزت اس کے پیٹھ پیچھے نکالنا. ایک مرتبہ بول دیا تو بول دیا، یہ بار بار کر رہا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ہمزن. اور وہ تے کائے کے لیے آئی ہے، وہ ہے جو ہے ہمزن تو ہو گیا فعلن، بات ختم ہو گئی تھی. وہ ہے آگے کیوں آئی؟ تے. ہمزتن ہے وہ نا، کل ہمزتن ہے، وہ تے کائے کو آئی ہے. بتایا گیا کہ جب کسی صفت میں مبالغہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو تائے مبالغہ بڑھا دی جاتی ہے، تا لائی جاتی ہے. تو گویا کہ ہمزن کے اندر تو مبالغہ تھا ہی، مزید مبالغے کے لیے تے لائی گئی. یعنی یہ آدمی ایک بار
کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت نہیں اچھالتا، کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہی رہتا ہے۔ تو ہومزن کے اندر خود مبالغہ تھا، اور وصف کے اندر مزید زیادتی کے لیے پھر تیل آئی گئی، یعنی بالکل اس کی عادت بن گئی ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں نہیں، عربی میں محاورہ ہے احشفن وسوء کیلتی، ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا۔ کریلا تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، اور نیم کا درخت ویسے ہی کتنا کڑوا ہوتا ہے، تو ایک تو کریلا ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، اور دوسرے وہ کس کے اوپر اگ رہا ہے، کس کے اوپر لٹکا ہوا ہے، نیم کے پیڑ پر۔ تو کریلا ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے، نیم کے درخت پر لٹک جائے۔ تو محاورہ ہے احشفن وسوء کیلتی، ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا۔ تو الحشف کہتے ہیں ارد التمر، یعنی انتہائی ردی کھجور۔ کہتے ہیں ایک تو ردی کھجور ہے، دوسرے تول کم دے رہا ہے۔ احشفن وسوء کیلتی، یعنی کھجور تو انتہائی ردی ہے، وہ بھی تول کم دے رہا ہے۔ ارے بھائی کوئی چیز ردی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو آدمی زیادہ تول دیتا ہے۔ اب یہ تو ردی کھجور ہے، زیادہ دینے کے بجائے اس کے اندر بھی ڈنڈی مار دے رہا ہے۔ تو حشفن وسوء کیلتن، ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا۔ ردی کھجور تو ہے ہی، تول بھی کم دے رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، ہومزن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بالمبالغہ بہت زیادہ یہ بری عادت پائی جاتی ہے۔ مزید تے بڑھا کر کے بتایا گیا کہ اور بھی زیادہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، یعنی یہ آدمی سراپا ہومزن، یعنی بس اس کی عادت یہ، جہاں بیٹھا بس لوگوں کی عزتیں نکالنے لگا۔ نہ سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے رجل حتم، حتم آدمی، فعال ہومزن۔ رجل حتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الراعی الذی لا یرحم ما یرعی، یہ جو چرواہے ہوتے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں لیے رہتے ہیں، بکری ادھر سے ادھر ہوئی سڑک سے مارتے ہیں ڈنڈا۔ تو ایسا چرواہا جس کے دل میں اپنی بکریوں اور چرائے جانے والے جانوروں کے تعلق سے قطعاً رحم نہ ہو، بالکل رحم ہی نہ ہو، اذا کان قلیل الرحمت للماشیاء الدواب فہو رجل حتم، ایسے آدمی کو رجل حتم کہا جاتا ہے جس آدمی اور جس چرواہے کے دل میں اپنی بکریوں کے لیے، اپنے جانوروں کے لیے قطعاً رحم نہ ہو، رحم سے اس کا دل خالی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ہومزہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے قطعاً کوئی عزت نہ ہو، سب ہومز ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ لومزہ، یہ تو پیٹ پیچھے بس برائیاں ہی کرتا رہتا، اپنے مومن بھائی کے لیے ذرہ برابر عزت دل میں نہیں رکھتا، اس کا دل اپنے مومن بھائی کی عزت کے لیے بالکل خالی ہے۔ لومز، رو در رو، چار لوگوں کے سامنے اپنے بھائی کو ذلیل کر رہا ہے، اس کی عزت اچھال رہا ہے سامنے ہی، اور وہاں بھی لومزن، ہومزن، یعنی اس کے اندر بالمبالغہ یہ صفت موجود ہے۔ جب بھی کسی مومن کو دیکھتا ہے کوئی اختلاف ہو گیا، فوراً رو در رو اس کے سامنے آ کر کے اس کی عزت اتارنے لگتا ہے۔ تو یہ دو بری صفتیں ہیں، کیا؟ حمز اور لمز۔ حمز کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کی عزت اچھالنا، اور لمز کس کو بولتے ہیں؟ چار لوگوں کے سامنے اپنے مومن بھائی کی عزت اچھالنا۔ تو گویا کہ الحمز فی الحضور واللمز فی الغیبہ، حمز کا تعلق غیب سے، پیٹھ پیچھے ہے، اور لمز کا تعلق حضور سے، یعنی الحمز فی الغیبہ واللمز فی الحضور۔ تو دونوں عادتیں نہیں ہونا، پیٹھ پیچھے اپنے مومن بھائی کی عزت نہیں اچھالنا،
4 لوگوں کے سامنے بھی کہ عزت نہیں اچھا. تیسری بری صفت الذی جمع مالا وعددہ. یہاں بھی وہی ہے، ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا. یعنی یہ پوری سورہ اگر غور سے دیکھی جائے تو مبالغہ کے اوپر مبنی ہے. ایک ہے مال جمع کرنا، ادھر سے کما رہا ہے، ادھر سے کما رہا ہے، ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر سے کھینچ رہا ہے، لا رہا ہے اور تجوری میں رکھ دے رہا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، کما کر کے لا کر تجوری میں ڈال رہے ہو اور اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہو. رات میں اٹھتا ہے، کھولتا ہے 1 گڈی 2 گڈی 3 گڈی 4 گڈی. اللہ فرماتا ہے ایک تو یہ مال جمع کر رہا ہے، حریص کتنا ہے، لالچی کتنا ہے. کریلا تو ہے. وعددہ، رات میں اٹھ کر کے تجوری کھول کر نوٹوں کو سونگتا رہتا. کیا خوشبو آ رہی ہے نوٹوں سے. تو ایک تو کریلا ویسے کڑوا ہے، مال جمع کرنا ہی اگر اللہ کی راہ میں نہ دیا جائے تو ایسا مال جمع کرنا جائز نہیں. مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا، مذموم نہیں ہو، اچھا ہے، لیکن اللہ کے حقوق جو حقوق واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں. تو کریلا کیسے کڑوا ہوا؟ کما رہا ہے، اللہ لا کر کے تجوری میں ڈال رہا ہے، حقوق واجب ادا نہیں کر رہا ہے. اور وعددہ، یہ مبالغہ ہے. جمع کر دے ٹھیک ہے، تجوری میں پڑا ہوا ہے، رات میں آتا ہے گنتا ہے اس کو. عددہ. طالبات دھیان دیں، عدہ یا عدو کے معنی بھی شمار کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں باب نصرہ سے نہ لا کر کے اس کو باب تفعیل سے لایا گیا ہے، یعنی ایک حرف بڑھ گیا. عدہ کے بجائے عددہ، یعنی مبالغہ ہے، اس لیے کہ زیادت اللفظ علی زیادت المعنی تدل علی زیادت المعنی. اس لیے کہ عدہ معنی شمار کرنا، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم شمار کرو تو عدہ یا عدو معنی شمار کرنا ہی ہوتا ہے. عددہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایک حرف اور بڑھا دیا گیا. اس کا مطلب بس بار بار رات میں اٹھتا ہے، نیند نہیں آتی اس کو، تجوری کھولتا ہے، نوٹوں کی خوشبو لے لیا میں، پھر جاتا ہے، نیند نہیں آتی، پھر تجوری کھولتا ہے. تو عددہ کا مطلب ایک بار نہیں گن رہا، ہو بار بار گن رہا ہے. اس لیے اس کو باب نصرہ سے نہ لا کر کے اسے باب تفعیل سے لایا گیا. یہ آپ کی بچیاں جو پڑھ رہی ہیں وہ سب سمجھتی ہیں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں. جی یہ فرق ہے آپ میں اور ان میں. بڑی خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ تو وہ علم نہیں رکھتے، آپ کی بچیاں وہ علم رکھتی ہیں. تو عدہ یا عدو کا مطلب تھا ہی شمار کرنا، اسے عددہ باب تفعیل سے لایا گیا، ایک دال اور بڑھا دیا گیا. اس کا مطلب وہ ایک دفعہ نہیں شمار کر رہا ہے، بار بار رات میں تجوری کھول کر کے نوٹوں کی خوشبو سونگ رہا ہے. تو مال جمع کرنا ویسے بھی اگر حقوق واجبہ ادا نہ کیے جائیں تو برا ہے، اور پھر رات میں کھول کھول کر کے بار بار تجوری کو نوٹوں کی خوشبو لینا اور نوٹوں کو گننا. ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا. لہذا الذی جمع مالا وعددہ بھی مبالغے پر مبنی ہے، جیسے ہومزہ کے اندر ہے، لومزہ کے اندر ہے. اور مال سینت سینت کر کے تو رکھ ہی رہا ہے اور روز اٹھ اٹھ کر کے اس کی خوشبو لے رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے ان مالہ اخلدہ، پیسہ میرے پاس ہے تو میری عمر بھی لمبی ہو جائے گی. یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امیر کی امیری کی وجہ سے اس کی عمر نہیں بڑھاتا، اور کسی غریب کی غریبی کی وجہ سے اس کی عمر نہیں گھٹاتا. عمر لکھ دی گئی ہے. تو آدمی یہ سمجھے کہ میرے پاس پیسہ ہے میری عمر بڑھ جائے گی، غلط ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس کی عمر بڑھ جائے گی. یہ اور خطرناک بات ہے. یہ ذہنیت بن جانا کہ اس مال کی وجہ سے میری عمر لمبی ہو جائے گی، جتنا گناہ کرنا ہے کر لو. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یعنی آدمی جب یہ سمجھے کہ میں مروں گا نہیں، ہمیشہ رہوں گا، کتنی خطرناک بات ہے. وہی کہا جمع مال منع نہیں ہے، جمع المال والانشغال بھی عن ذکر الموت وما بعدہ. آدمی مال جمع کرے اور مال کے اندر اتنا منہمک ہو جائے
اتنا ڈوب جائے کہ موت کی یاد ذہن سے نکل جائے اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے وہ اس کے ذہن سے کافور ہو جائے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور اس کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے سمجھنے سے موت ٹل جائے گی؟ پتہ نہیں، یہ سب صرف اس کا گمان ہے۔ قرآن ہے کیسی، یہ سب صرف سمجھ رہا ہے، یہ اس کا گمان ہے، یہ وہ بچے گا تھوڑی، وہ سمجھ رہا ہے کہ مال کی وجہ سے میں ہمیشہ رہوں گا، میری عمر لمبی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ کسی امیر کی امیری کی وجہ سے اللہ اس کی عمر نہیں بڑھاتا، اور کسی غریب کی غریبی کی وجہ سے اللہ اس کی عمر کم نہیں کرتا۔ اب آدمی یہ سمجھ لے، یہ تصور آدمی کو موت کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، وہ موت کے بعد کی تیاریاں نہیں کر پاتا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، تو ہمز کے اندر بھی مبالغہ ہے، لمز کے اندر بھی مبالغہ ہے، اور الذی جمع مالا وعددہ کے اندر بھی مبالغہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں نہیں ہونا، گنو، حمز نہیں ہونا، اور دوسرے لمز نہیں ہونا، تیسرے جمع المال والانشغال به عن ذکر الموت وما بعدہ نہیں ہونا، یعنی کسی مومن بھائی کی عزت کو اس کے پیٹھ پیچھے اچھالنا، یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور چار آدمیوں کے سامنے اپنے بھائی کی عزت اچھالنا، اسے ذلیل کرنا، یہ بھی تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرے، مال جمع کرنا مذموم نہیں ہے، مال جمع کرو تو حقوق واجبہ ادا کرو۔ اگر مال جمع کرتے ہو اور یہ مال تمہارے دل میں اس طرح پیوست ہو جائے تو مال جمع کرنا یہ حرص ہے، اور اس کی محبت کے اندر گنتے رہنا اس کو، اس کے اوپر محبت کی دلیل ہے۔ گویا کہ ایک تو کریلا ویسے کرو، دوسرے نیم چڑھا، ایک تو حرص ہے، لاؤ لاؤ لاؤ، یہ وہ جمع مالن حرص، وعددہ گن رہا ہے، تو گننے کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے محبت بہت ہے، تبھی تو اس کی خوشبو لے رہا ہے۔ تو ایک ہے مال کی حرص، مال کی لالچ، اور ایک ہے مال سے محبت، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو وہی ہے نا حشفن و سوء کیلتن، ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا۔ خبردار خبردار، یہ تین صفتیں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، نہیں تو انجام بہت بھیانک ہے۔ انجام کیا ہے اگر یہ تین بری صفتیں کسی کے اندر آ جائیں؟ آگے بتائیں گے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ یہ تین صفتیں ہو گئی۔ اچھا، اب انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہ تین بری صفتیں کسی انسان کے اندر آ گئی تو اب کلا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا اس مال کی وجہ سے۔ کلا، تردید کی جائے، کلا یا کل میں ڈانٹا جا رہا ہے، تیرا گمان غلط ہو، کلا ہرگز نہیں۔ نفی الحطمہ، نبض ہوتا ہے نون بیزال، کسی چیز کو حقارت سے پھینک دینا، کوئی بری چیز ہوتی ہے پھینک دیتے اس کو، اس کا مطلب ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں لگتا، ویل لیس، اللہ کی نگاہ میں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں۔ پھینک دیا جاتا، ارے بولے اٹھا کر کوڑے میں ڈال دو، ڈسٹ بن میں ڈال دو، تو نبض اسی کو بولتے ہیں، کسی چیز کو حقیر سمجھ کر کے کہیں پھینک دینا، اسی کو نبض کہتے ہیں، وہی لفظ لایا گیا ہے۔ اور لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ لایا گیا ہے کہ ایسا یقین نہ ہوگا، کوئی آدمی نہ سوچے کہ بچ جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لیمبدن، وہ حقارت سے پھینک دیا جائے گا، جیسے کسی حقیر چیز کو، ویلولیس چیز کو، بے قیمت چیز کو اٹھا کر کے یوں پھینک دیا جاتا ہے کہ آدمی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جانے والا، پھینک دیا جائے گا۔ ہم کوئی خراب چیز اور بیکار چیز کو کہاں پھینکتے ہیں؟ ڈسٹ بن میں یا کوڑے پر، لیکن اللہ کہاں پھینکے گا؟ یہ تین چیزیں کسی انسان کے اندر ہوں تو فی الحطمہ، یہ حطمہ بھی ویسے ہی ہے، حطم، لمز، ہمز، کیا بات ہے، یعنی اگر تمہارے اندر یہ ساری چیزیں مبالغہ کے طور پر موجود ہیں تو جہنم کے ایسے طبقے میں ڈالا جائے گا جس کا نام حطمہ ہے، وہ بھی مبالغے والی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے چور چور کر دینا، ایک مکمل چور چور کر دینا، اس کو کہتے ہیں حطمہ۔
اس لیے کہ حتم ہے تمہیں کما تو چور چور کر دینا. حطمہ مبالغے کے ساتھ یہ صفت تمہارے اندر موجود ہے. تو وہ جو طبقہ ہے جہنم کا ایک طبقہ ہے, ایک ایریا ہے پورا, اس کا نام ہے حطمہ. اللہ کہہ رہا ہے ایسے آدمی کو حطمہ میں پھینک دیں گے. لومز ہومز اور انجام حطم. نہیں سمجھ رہے؟ صفت کیا ہے؟ ہومز. صفت کیا ہے؟ لومز. تو پھینکا کہاں جائے گا؟ حطم میں. کلا لینبذن فی الحطمہ. چور چور ہو جائے آدمی, چور چور ہو جائے آدمی. یہ لفظ سن کر کے ڈر جائے. ہاں ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں, جو ایسی جگہ ہے جہاں آدمی گرتے ہی چور چور کر دیا جائے. اللہ پھر فرما رہا ہے حطمہ سمجھتے کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ. یہ وما ادراک ما الحطمہ کیوں کہا گیا ہے؟ یفید التحویل, خوف دلانے کے لیے. آدمی کہتا ہے نا جانتے ہو مجھے, اللہ فرما رہا ہے جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ ڈرانے کے لیے. آدمی بولتا ہے نا معلوم ہے میں کون ہوں, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں بتا رہا ہے وہ بہت خطرناک ہوں میں. قرآن کی بولتا ہوں ما ادراک ما الحطمہ یفید التحویل, ہول دلانے کے لیے, ڈر پیدا کرنے کے لیے. جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ تحویل کے لیے ہے, یفید التحویل. وما ادراک ما الحطمہ. ڈر گیا حطمہ کسی کے بارے میں کہا جائے جانتے ہو کیا ہے تو آدمی ویسے ڈر جاتا ہے, ارے یہ کیا ہے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. اب اللہ خود بتا رہا ہے اور میں بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ. اللہ اسم الجلال اللہ کی طرف ہو. نار اللہ, اللہ کی آگ, اللہ کی آگ. اور اور دوسرے سلگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی اوقدہ اللہ, اللہ نے اس آگ کو سلجھایا ہے. وما اوقدہ لا یمکن ان یطفئہا غیرہ. جس آگ کو اللہ روشن کر دے, جلا دے, کوئی ہے جو اس کو بجھا سکے؟ آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے آگ جلائی ہے تو دوسرے بجھا سکتے ہیں نا, لیکن اللہ جس آگ کو جلا دے اس کو بجھانے والا کون ہے؟ آدمی ویسے ڈر جائے. ارے دنیا کی آگ تو ایسی ہے کہ بھئی دوسرے لوگ اس کو بجھا سکتے ہیں, لیکن یہ تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ. قرآن میں یہی ایک جگہ ہے جہاں نار کو اللہ نے اپنی طرف مضاف کیا ہے, اور بھی موقدہ لا کر کے بتایا کہ سلگانے والا میں ہوں. خالق کی سلگائی ہوئی آگ کو کون بجھانے کی طاقت رکھتا ہے؟ بجھے گی نہیں آگ. اب یہ آگ ہے جو حطمہ کے اندر جل رہی ہے, جو جہنم کا ایک ایریا ہے. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. آگ اللہ کی جلائی ہوئی ہے جس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. آگ پہنچے. دنیا میں جب کوئی آدمی جل کر مرتا ہے تو آگ کا اثر دل تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے, نوٹ کرو, ذہن رکھو. آدمی کو جلا دیا جائے, آگ لگا دی جائے, اللہ فرما رہا ہے ہماری آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے, وہ دل تک پہنچتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں موت نہیں ہے نا. جو دلوں تک پہنچ جائے. جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ کسی آدمی کو جلا دو تو آگ کا اثر دل تک پہنچنے سے پہلے وہ ٹیم بول جاتا ہے, مر جاتا ہے. لیکن جہنم میں موت آنے والی نہیں ہے, لہذا آگ کا اثر بدن کے علاوہ اس کے دل تک پہنچے گا. اس لیے کہ مرنا نہیں ہے نا اس کو, تو دل تک پہنچ جائے گا. اب آگ کا اثر اگر دل تک پہنچ جائے, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی تکلیف ہوگی, آدمی کتنی تکلیف.
یہاں آدمی مر گیا، آگ کا اثر نہیں پہنچا دل تک، مر گیا، لیکن وہاں مرے گا نہیں، آگ کا اثر دل تک پہنچے، بدن تک پہنچ جائے، اس کے بعد دل تک پہنچ جائے، آگ کے اس اثر کی خطرناکی کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو نار اللہ الموقدہ، ایک تو اللہ کی آگ ہے اور اللہ نے جلایا، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کا اثر یہ ہے کہ یہ دل تک پہنچ جائے گی، اور آگ کے اثر کا دل تک پہنچنا بہت ہی تکلیف دہ ہے، اس تکلیف کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اب ان کو ڈالا کہاں جائے گا؟ اٹھا کر کے حطمہ میں ڈال دیا گیا، کس جگہ؟ انہا علیہم موصدہ، ان کو ڈال دیا جائے گا اور چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ موصدہ، موصدہ، اس کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے کہ 3 آدمی ایک جنگل سے گزر رہے تھے، بارش ہونے لگی تو بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ایک کیو ہے، غار ہے، غار پہاڑ کے اندر، تینوں جا کر کے اس کے اندر گھس گئے۔ اچانک بارش کی وجہ سے چٹان اوپر سے لڑھک کر کے غار کے دروازے پر آ جاتی ہے، وہ بند ہو گئے۔ جانتے وہاں پر لفظ کون سا استعمال کیا گیا؟ یہی لفظ استعمال کیا گیا۔ علامہ عمدۃ القاری میں لکھا ہے، جس کی اسناد حسن ہے، کہ انطلق ثلاثۃ، 3 آدمی چلے، فکانوا فی کہف، بارش کی وجہ سے غار میں چلے گئے، فوقع الجبل علی الکہف، پہاڑ یعنی پہاڑ کا ایک ٹکڑا، یہاں کل بول کر کے جزء مراد لیا گیا ہے، پہاڑ کا ایک ٹکڑا گرا، فاوصد علیہم، وہی موصد ہے، فاوصد علیہم، وہ بند ہو گئے اندر، اب باہر تھوڑی نکل سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایک کمرہ ہو جس کے اندر ہوا آنے کی اور جانے کی کوئی جگہ نہ ہو، چاروں طرف سے بند کر دیا جائے، نہ دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، یا دروازہ بند کر دیا جائے، کھڑکیاں بند کر، مر جائے گا آدمی، اس لیے کہ آکسیجن ہی نہیں ملے گی نا، آگ نہ بھی جل رہی ہو تب بھی مر جائے گا، اور وہ تو جلتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ، انہا علیہم موصدہ، موصدہ کا مطلب دیکھو وہ غار میں چلے گئے اور اس کے بعد وہ چٹان وہاں آ گئی، اب باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں، گھرے ہوئے ہیں۔ تصور کرو ایک کار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون جس نے بنایا تھا، کار میں جا رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، کار میں ایسا کیسے ہوتا ہے، آگ لگ گئی کار میں، دروازہ کھول ہی نہیں رہا، جل کر کے راکھ ہو گئے اس میں۔ وہ کارٹونسٹ جو تھا، دیکھیں آپ اس کو، جلتی ہوئی کار دکھائی گئی ہے، اور جو باڈی گارڈ ہے وہ کھول نہیں رہی ہے کار۔ اللہ جس کار کو بند کر دے اس کو کون کھول سکتا ہے؟ تو گویا ان کو حطمہ کے اندر داخل کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا، اندر ہی رہو۔ اور فی امد ممددہ، فی امد ممددہ کا مطلب ہوتا ہے امد کی صفت ممددہ لائی گئی ہے، یعنی صفت مؤنث ہے، تو یہ امد کیا ہے؟ امد یہ جمع اماد، اماد کی جمع ہے یہ، یعنی الامد الاساطین، بڑے بڑے ستون۔ تو فی امد ممددہ، تو چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے جو حکم میں مؤنث کی ہوتی ہے، اس وجہ سے امدن چونکہ اماد کی جمع ہے، لہذا اس کی صفت ممددہ جو مؤنث وہ لائی گی، اماد کی جمع امدن، اس وجہ سے فی امدن ترونہا، ہا کی ضمیر امد کی طرف لوٹے، اس کا مطلب کہ وہ امد جمع ہے، تو بڑے بڑے کھمبے ہوں گے۔ سنیے، یہ جگہ ہے، یہ سمجھیے کار ہے، کار کے اندر بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد دروازہ کار کا بند کر دیا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ اب وہ دروازہ کھول رہا ہے، کھل نہیں رہا دروازہ، کھڑکیاں نہیں کھل رہی،
تو یہ تو ہے اندر داخل ہے. اس کے بعد اس نے کیا کہ سیٹ کے اوپر بیلٹ لگی ہوئی ہے, بنا ہوا ہے, تو ایک تو اس کے ہاتھ پیر آزاد نہیں, بیلٹ لگی ہوئی ہے, ہل نہیں سکتا ادھر ادھر, اور دوسرے کار میں بند ہے. تو کہا گیا انہا علیہم موصدہ, کمرے میں ڈال کر کے دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اب ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں نا, بولے بھاگ نہیں سکتے. فی امد ممددہ, امد بڑے بڑے اساتین ہیں, بڑے بڑے کھمبے ہیں, بڑے بڑے پلرز ہیں, ستون ہیں, اس میں باندھ دیا گیا ان کو, اس میں وہ ہل نہیں سکتے. جیسے وہ کار میں ہے, ایک تو اندر کار میں ہے اور دوسرے بیلٹ لگا رکھی ہے, اس نے ہل نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا, وہ اندر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, پوری سورہ کریمہ ڈرا دینے والی ہے. اللہ اکبر, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور جہنم سے ہمیں نجات دے دے. اور یہ جو 3 صفتیں ہیں زندگی میں, یہ صفتیں ہمارے اندر کیا ہمارے قریب نہ آئیں. کیا؟ حمز, لمز, جمع المال والانشغال به عن ذکر الموت وما بعدہ, اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے عزت اچھالنا ایک, دوسرے اپنے بھائی کی 4 لوگوں کے سامنے, اس کے منہ کے اوپر اس کی عزت اچھالنا 2, اور تیسرے مال جمع کر کے اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کرنا. یعنی ایک تو مال کی بہت زیادہ حرص ہو, جمع مالن, اور دوسرے مال سے بہت محبت ہو, جس کی طرف اشارہ وعددہ سے کیا گیا. لہذا میرے رب, ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے, اور یہ تینوں صفتیں ہماری زندگی میں تو کیا ہمارے قریب بھی نہ آئیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور جہنم سے ہمیں نجات دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.